اب یہ رات جو ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جب شعبان کے نصف جو ہے وہ رات آ جائے تو فقوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے رہو، وصوموا نہارہا، اور اس دن میں روزہ رکھو۔ تو دو باتوں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، آج 12 ہے، کل 13 اور اتوار کے دن 14 ہے، اور اتوار کے دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی پیر کی رات جس کو کہا جاتا ہے، یہ شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں گویا کہ کھڑے ہو کر عبادت کرنا، ریاضت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی یاد میں تسبیحات پڑھنا، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ فرمایا قوموا لیلہا، اس رات میں کھڑے رہو، اور صوموا نہارہا، اور گویا کہ پیر کے دن جو ہے، جو پیر آ رہا ہے، اس پیر کے دن روزہ رکھو۔ تو کوئی آدمی روزہ رکھ لے ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی عتاب نہیں ہے، دوسرا آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے کیوں نہیں روزہ رکھا۔ بھائی یہ نفلی عمل ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ آپ رکھیں، اگر توفیق ہے تو رکھ لیں، توفیق نہیں ہے اور جو ہے وہ کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اور بات ہے، نہیں رکھ سکتے، تو اس پر کوئی دوسرے کو عتاب نہیں کر سکتا، اس پر سرزنش نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو گویا کہ حکم دیا ہے کہ روزے رکھا کرو۔ 13، 14، 15 تاریخ جو اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہے، اس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اس اعتبار سے بھی گویا کہ یہ 15ویں تاریخ آ رہی ہے شعبان کی، تو وہ ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ شب برات کے بارے میں جو حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے، لہٰذا یہ روزہ رکھو گے تو یہ ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں گویا اتنے روزے رکھتے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کو دیکھتے روزہ رکھتے ہوئے تو ہم کہتے کہ اب تو کبھی روزے کو چھوڑے ہی یہ نہیں، اور کبھی جو ہے جب روزے چھوڑ دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ ابھی کبھی رکھیں گے نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام شعبان میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کو فرماتے تھے کہ میں شعبان میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں تاکہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ گویا کہ اس کے لیے ایک قسم کی تیاری ہو جائے۔ بندہ جو ہے پہلے سے جب روزے رکھے گا تو رمضان میں روزے رکھنے اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو جن کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، مثلا نسوار کی، سگریٹ کی، یا جو ہے اسی طرح اور جو عادتیں ہیں، تو پہلے 2-3 دن ان کو بڑی جو ہے دقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب یہ دن 2-3 دن گزر جاتے ہیں پھر رفتہ رفتہ جو ہے بندے کو گویا کہ تکلیف ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام گویا کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے 15 جو ہے دن گزرنے کے بعد روزے مت رکھو، لا تصوموا، روزے مت رکھو۔ اب یہ جو حکم آیا ہے یہ کیا ہے؟ اور وہاں پر حضور کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور شعبان پہ روزے رکھتے تھے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، گویا یہ جہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مت رکھیں جو کمزور ہو جائیں گے، جن کے جسم کے اندر لاغر پنا آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی، اور اس کمزوری کی وجہ سے رمضان میں روزے صحیح نہیں رکھ پائیں گے، رات کو قیام صحیح نہیں کر پائیں گے، لہذا ان کے لیے حکم ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزے مت رکھیں۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو طاقت دی تھی وہ عام امتی کی طاقت کی طرح نہیں تھی، اللہ کریم نے ان کو اتنی بڑی طاقت سے نوازا تھا کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے حضور علیہ السلام جو ہے وہ کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ تو لہذا اگر 15 شعبان کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس کو جو ہے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرا جسم جو ہے کمزور ہو جائے گا
اور رمضان کے اندر کمزوری آ جائے گی، اس کو یہ خطرہ نہیں ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کمزوری کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ رمضان کے قیام اللیل، رات کو کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، دن کو روزے رکھنے اس کے لیے دشوار ہو جائیں گے، تو اس صورت میں وہ 15 شعبان کے بعد جو ہے روزے نہ رکھے۔ لہذا یہ نفلی عمل ہے، کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی عتاب نہیں ہے۔ اور ابھی جو ہے یہ 15 شعبان تک گویا کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر 13، 14، 15 یہ 3 دن ہیں گویا کہ ان میں اللہ کے نبی کا ویسے بھی حکم ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں روزے رکھا کرو۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی رکھ سکتا ہے تو کل جو ہے وہ 13 ہے، اور اس کے بعد 14 ہے، پھر 15 جو تاریخ آ رہی ہے اس میں شب برات بھی ہے، اور وہ ثواب بھی مل جائے گا اور یہ ثواب بھی مل جائے گا۔ لہذا روزے، نفلی روزے رکھنے سے گویا کہ یہ بھی یاد رکھیں کمزوری نہیں آتی، بلکہ انسان کئی گناہوں سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم جسموں کے اندر کئی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ختم فرما دیتے۔ صحابہ اکرام کی زندگی آپ پڑھیں، صحابہ کتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ گویا کہ پیر کے دن دیکھیں وہ روزوں کا اہتمام کرتے، جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کرتے، اور ویسے بھی عام حالات میں جو ہے وہ روزے رکھتے تھے۔ لہٰذا روزانہ تو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک نہ ایک دن یا پیر کے دن رکھ لیں، جمعرات کے دن رکھ لیں، 13، 14، 15 یہ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ روزے رکھ لیں۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے تو مستعد ہو جائیں کہ جو کچھ بھی ہو لیکن رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں۔ یاد رکھیں رمضان کا ایک روزہ اگر زندگی بھر جو ہے بندہ روزہ رکھتا رہے، اور ایک رمضان کا روزہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کا ازالہ زندگی بھر کے روزوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں رمضان کے یہ ایام اتنے بابرکت ہیں، اتنی برکتوں والے ہیں، اتنی رحمتوں والے ہیں کہ یہ دن جو ہے کبھی دوبارہ جو ہے وہ نہیں مل سکتے، رمضان کے علاوہ نہیں مل سکتے۔ تو پھر اس کے لیے مستعد ہو جائیں، ابھی سے اپنی مصروفیات کو، اپنی ضروریات کو جو ہے گویا کم کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں خوب اہتمام کے ساتھ روزے بھی رکھیں گے، اور رات کو قیام بھی کریں گے، تراویح کی نماز بھی پوری پڑھیں گے، اور تہجد کا بھی اہتمام کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ جو ہے کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے جو ہے وہ شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ فَإِنَّهُ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، حضور علیہ السلام شعبان کے پورے مہینے میں جو ہے وہ روزے رکھتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میں آپ کے روزے رکھنے کی حکمتیں کیا ہیں کہ حضور علیہ السلام باقی 11 مہینوں میں اتنی کثرت کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے تھے جو شعبان میں کرتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے، آپ اتنا اہتمام کیوں فرمایا کرتے تھے؟ تو فرمایا یہ پہلی حکمت یہ ہے کہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، رمضان کی تعظیم، رمضان کی عظمت، رمضان کا ایک مقام ہے، احترام ہے، لہذا اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ اور دوسری نمبر پر گویا آپ کے روزے رکھنے کی گویا کہ حکمت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں روزے زیادہ اس لیے فرماتے تھے کہ گویا کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں اس سے غافل ہیں، شعبان کی فضیلت سے عام لوگ غافل ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا شعبان کی فضیلت عام دنوں سے زیادہ ہے، لیکن لوگ اس کی فضیلت سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام ان ایام کی فضیلت سے جو آگاہ ہے وہ عام آدمی جو ہے اس سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس رات جو ہے یہ شب برات جو رات آ رہی ہے، پیر کے دن کی جو رات ہے، فرماتے ہیں اس میں گویا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جو ہے ایک لسٹ حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال میں کتنے لوگوں کو مرنا ہے، کن لوگوں پر کیا حالات آئیں گے اور کن حالات سے دوچار ہوں گے، کن پر جو ہے کیسی موت آئے گی۔ یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالی
اس 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں گویا فرما دیتے ہیں اور گویا فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔